نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور پھر خشیت الہی کے بنا پر اس کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہو گئے کہ وہ زمین تک پہنچ گیا، تو روز قیامت اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود سے مرفوع روایت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف جاننے والوں کو ہی سلام کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی اس سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ نماز کبھی نہ چھوڑی، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل، اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں قرآن کا درمیان آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے نرمی سے بات کرنا۔ درود شریف کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل جو کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سب سے بڑا نور ہے، اور یہی وہ تجارت ہے جس میں نقصان نہیں، اور یہی اولیاء کرام کا صبح و شام کا وظیفہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔